السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، آپ تمام کو ہمارے اسلامک القصوہ چینل پہ خوش آمد ہو۔ تو دوستو، آپ تمام خیریت سے ہو؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبدالحمید۔ آپ تمام سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے اسلامک القصوہ چینل کو ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب کر لے اور بازو کے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور میرے دوستو، ایک لائک بھی کر دے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اترے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر ایک چیز، ہر ایک رقم کا انتظام کرتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور شکر گزاری کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر گزرا ہے۔ تو دوستو، موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے۔ راستے میں ایک غریب ملا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، آپ اپنے پروردگار سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غربت سے نکال دے اور امیر بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست سن لی اور کہا کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا۔ پھر وہاں سے چل دیے۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بادشاہ اپنے ہاتھ میں کچھ پھل لیے ہوئے کھڑا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ان پر سے ہوا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں۔ تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اب بس اللہ جتنا دیا ہے اس میں مجھے شکر ہے۔ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اب مجھے کافی ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جب اللہ کے پاس جا کے ملوں گا تو انشاءاللہ یہ بات کہوں گا۔ تو پھر وہاں سے نکل گئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، سلام پیام ہوا، سب آرزوئیں تمنائیں ہوئی، اللہ سے گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے پہنچے تو سب سے پہلے وہ غریب ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ میری درخواست کو اللہ کے سامنے پیش کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی، میں نے تو آپ کی درخواست کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اگر آپ اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا اور نعمتیں میں بڑھوتری کرے گا۔ تو وہ غریب کہنے لگا کہ میاں جی، آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک غریب ہوں، لاچار ہوں، کمزور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے نیا کپڑا نہیں، پھر بھی میں اللہ کی شکر گزاری کیسے کروں؟ جیسے ہی یہ بات کہی، اللہ کی طرف سے ایک تیز ہوا آئی، جو وہ غریب کپڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی ہوے کے ساتھ اڑ گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے گئے، آگے جاتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ سلامت اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب گئے تو اس بادشاہ نے کہا کیا آپ میری آرزو کو، میری تمنا کو، میری خواہش کو اللہ کے سامنے پیش کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں،
پھر اللہ کا جواب بھی یہ ملا کہ آپ کو اللہ کی ناشکری کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہے اگر اس کی آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو اس بادشاہ نے نرم انداز کے ساتھ، محبت کے انداز کے ساتھ کہا کہ اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ میں اس دنیا کا بادشاہ بھی بنا ہوں، پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں؟ جیسا ہی یہ بات کہنا تھا، ان کے ہاتھ میں کچھ پھل تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اس کا سر آسمانوں کے قریب اٹھائے گا، اس کی عزت کو بڑھائے گا، اور جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو آپ لوگ اس واقعے کو شیئر کریں، اور ہم بھی دل کے اندر عہد کریں اور اب جتنی بھی زندگی باقی ہے صرف اللہ کی شکر گزاری پر گزارے، تاکہ ہماری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میرے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو یعنی اسلامک القصوہ چینل کو لال بٹن دبا کے سبسکرائب کر لے اور بازو کے بیل آئیکن کو بھی دبا دے، اور ایک لائک کرے اور ایک آپ کا پیارا سا کمنٹ کرے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔